جماعت کو چھوڑ دے، جبکہ وہی لوگ عقیدہ، منہج، عمل اور اجتماعیت کے اعتبار سے اہل حق ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے بڑے ہی خطرناک اور امر اور عظیم بدعت کا ارتکاب کیا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں شامل ہوگا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی برات کا اظہار کرے۔ فمن رغب عن فلیس منی، جو فلیس منی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہماری سنت سے اعراض کرے۔ اور سنت سے ہے جماعت کو لازم پکڑنا۔ اب کوئی جماعت کو چھوڑ کر کے اپنی الگ فرقہ بنائے، اپنی الگ جماعت بنائے، تو یہ گویا سنت سے اعراض ہے، اور اللہ کے رسول نے اس شخص سے برات کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ اللہ کے اس قول میں بھی شامل ہوگا، ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم من اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا، اپنے دین کو جدا کر لیا، یعنی وہ اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا، اپنی ایک الگ جماعت بنا لیے، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، تو کسی چیز میں بھی آپ ان میں سے نہیں ہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بری کر دیا جو امت اور دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کا حق پر اکٹھا ہونا دین کی عظیم بنیادوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں شامل ہوگا، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے حاکم سے، اپنے امیر سے کسی بری چیز کو، بری بات کو دیکھے تو وہ اس پر صبر کرے، اس لیے کہ جو جماعت سے ایک بالشت بھر جدا ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت پر ہوگی۔ اور مصنف رحمہ اللہ کا یہ قول ایک طویل حدیث کا جز ہے، یعنی گویا جو آپ نے بات کہی ہے ایک حدیث کا مفہوم آپ نے پیش کیا ہے، اور وہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ حارث اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا أَعْمُرُكُم بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ، میں ایسے 5 امور کا حکم دوں گا تم لوگوں کو جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، السمع والطاعہ، بات سننا اور اطاعت کرنا، والجہاد، اور جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، والہجرہ، اور ہجرت کرنا، والجماعہ، اور جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کو لازم پکڑنا۔ تو یہ گویا جو 5ویں چیز ہے، جماعت کے ساتھ رہنا اور اسے لازم پکڑنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا یہ سنت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن فارق فإنه من فارق الجماعة قید شبر، جماعت کے ساتھ، کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، جماعت کو چھوڑ دے، اس نے فقط خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ الا یرجع، اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا، باہر نکال پھینکا، الا یہ کہ وہ واپس اسلام کی طرف آ جائے۔ تو اس حدیث کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا اسی مفہوم کو مصنف رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جماعت کو چھوڑنا ایک بہت ہی بڑا سنگین خطرہ ہے۔ یہ وہ خطرناک امر ہے جس میں نفس پرست بدعتی واقع ہوتے ہیں، کیونکہ بدعتی جو ہے وہ صحابہ کی جماعت کا جو تسلسل قائم ہے، وہ لوگ جو سنت پر عمل کرتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کوئی بدعت پہ عمل کیا گویا وہ سنت کے راستے سے ہٹ گیا اور ان لوگوں کی جماعت سے الگ ہو گیا جو سنت پر قائم ہوتے ہیں، سنت پر جمے رہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ صحابہ کی اسی جماعت پر قائم رہیں اور اسی طریقے اور منہج پر قائم رہیں جو صحابہ کا طریقہ اور منہج رہا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور منہج رہا ہے، آپ کی جو سنت رہی ہے، اور جس پر یہ حدیث حارث اشعری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے اوپر کی دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں، وہ جماعت کو لازم پکڑے، کیونکہ جماعت اور اس پر قائم رہنے والے ہی برحق ہیں، حق پر ہیں۔ تو ایک بار میں پھر کہوں گا کہ یہاں جماعت سے مراد وہی صحابہ کی جماعت ہے۔